میڈیا کے دوستوں اور یہاں موجود ہیں پاکستان سے وابستہ میرے حق پرست ارکان قومی و صوبائی اسمبلی اور میرے تنظیم کے ذمہ داران، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں میڈیا کے دوستوں کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج اس پریس کانفرنس میں تشریف لائے اور ایک بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو سانحہ گل پلازا ہے وہ اس قدر سنگین نوعیت کا سانحہ ہے، اور اتنے سنگین سانحے کے بعد جہاں اب تقریباً 100 سے زیادہ لوگ جو ہے جاں بحق ہو چکے ہیں، کیونکہ جو لاپتہ ہیں ان کے اہل خانہ بھی اگر جائے بقوا پہ ہیں، موجود ہیں، تو وہ اس بات کا تقاضا نہیں کر رہے کہ انہیں اپنی کفالت کی فکر ہے کہ ان کی کفالت کون کرے گا، یا ان کے گھر کا کوئی پیارا جس کے بارے میں اب تک معلوم نہیں ہوا وہ ذمہ داری اب کون ادا کرے گا جو ان کا پیارا ان سے بچھڑا ہوا ہے۔ بلکہ وہ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جبکہ سب کچھ خاکستر ہو گیا ہے، یہ عمارت بھی منہدم ہو گئی ہے اور اس کے ملبے کے نیچے سب کچھ ہے، تو انہیں اپنے پیاروں کی کم از کم لاشیں ہی دے دی جائے۔ یعنی اس قدر سنگینی ہے اس سارے سانحے کی، اور اس پر اگر افسوس، سخت افسوس، اتنے سنگین سوالات جنم دیے ہے اس واقعے نے، اس سانحے نے، اور ایسے ایسے سوال کراچی کے ہر شہری اور پاکستان کی عوام الناس کی زبان پر ہیں، سنگین نوعیت کے سوالات ہیں کہ حکومت سندھ کی اس سارے سانحے کو لے کر جو ذمہ داری بنتی ہے، اور بلدیہ عظمیٰ کراچی، حکومت سندھ اور اس کے وزیر اعلیٰ، اور بلدیہ عظمیٰ کراچی اور اس کے میئر کراچی کی جو ذمہ داری بنتی ہے، اس پر ملک عوام الناس، بالخصوص کراچی کے شہریوں، ملک بھر کے اور کراچی میں رہنے والے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے، تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین رہنماؤں نے، مذہبی جماعتوں نے، اور کراچی کے تمام اسٹیک ہولڈرز نے جو سوال اٹھائے ہیں، افسوس، بے حد افسوس، ان کے جواب دینے کی بجائے وزیر اعلیٰ بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے راستے پر چل پڑے ہیں، انہیں مسلیڈ کیا جا رہا ہے، انہیں گمراہ کیا جا رہا ہے کہ معاملے کی سنگینی سے ان کی توجہ ہٹا کر ایک عجیب بے سروپا ایک تعویل نکالی گئی، اور صوبائی اسمبلی کے فلور کی توہین کی گئی، وہاں پر یہ گمراہ کن پروپیگنڈا جو ہے وہ لوگوں کو سنایا گیا۔ اب آپ بتائیے، پوچھا جا رہا ہے بھائی تمہارا نام کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں کراچی میں رہتا ہوں۔ پوچھا جا رہا ہے، جواب پوچھا ہے، پہلے تو سوال سن لے، اس کا جواب دے۔ سوال یہ ہے کہ یہ آگ لگی، یہ تو حتمی تحقیقات کے بعد ہی پتا چلے گا کہ آگ لگنے کی وجوہات کیا ہے۔ اس لیے ہم نے بھی اس سمندر میں ہوتے نہیں لگائے، ہم نے بھی کوئی قیاس آرائیاں نہیں کی، ہم نے بھی کوئی گوسپنگ نہیں کی، اللہ نہ کرے ہم نے بھی نہیں کہا کہ یہ کوئی سازش ہے، ہم نے یہ بات ہی نہیں کی۔
ہم نے تو یہ سوال پوچھا کہ بھائی کوئی صحیح جواب دے کہ وزیر اعلیٰ سندھ اس سانحے کے سامنے آنے کے 20-22 گھنٹے کے بعد جائے وقت وہاں پر پہنچے تو اتنی تاخیر سے کیوں پہنچے؟ یہ سوال اس کا جواب دے. دور اب یہ صرف میرا MQM کا یا دیگر سیاسی جماعتوں کا یہ ایک عام کراچی کے شہری اور پاکستان کے عوام کی طرف سے یہ سوال ہے، اس کا جواب دے کہ آپ تقریباً ایک دن کے بعد آگ لگتی 10-10:15 بجے اور آپ اگلے روز رات کو پہنچتے ہیں 22 گھنٹے کے بعد، اور میئر کراچی 23 گھنٹے کے بعد وہاں پر پہنچتے ہیں اور اسی وقت کوئی جواز نہیں دیتے. جب بہت زیادہ لیریں ہوتی ہے، مار پڑتی ہے، چماٹے لگتے ہیں تنقید کے اور ہر طرف سے مار پڑتی ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ بھائی میں اسلام آباد میں تھا. یار اسی وقت کانفرنس کال پہ سارے میڈیا کو لے لیتے، کہتے کہ میں اسلام آباد میں ہوں اور کوئی رات کی فلائٹ نہیں ہے، صبح پہلی فلائٹ 9:30 بجے کی 9:35 کی ہوتی ہے عموماً، میں وہ فلائٹ لوں گا 11:30 پہنچوں گا اور 12 بجے میں جائے رکوا پڑوں گا دن میں. لیکن آپ رات کو آئے 23 گھنٹے بعد. تو بھائی کیا کر رہے تھے آپ اسلام آباد میں؟ اور پھر آپ نے کون سی فلائٹ کی؟ اور یہ آپ نے بتایا کب؟ جب لینے ہوتی رہی آپ کے آنے کے بعد وہاں پر موب نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا، جو لوگوں کا ریئیکشن آپ کو ملا، تب آ کے دال کا بھاؤ آپ کو پتا چلا اور اس معاملے کی سنگینی پتا چلی. ارے اسلام آباد سے بیٹھ کر تم نے وزیر بلدیات کو ریکویسٹ کرتے کہ ناصر بھائی آپ چلے جائیں، میں نہیں ہوں. ڈپٹی میئر کو ریکویسٹ کرتے، لیکن اطلاع دیے ہیں کہ ڈپٹی میئر بھی ایسے گماشتوں میں گم تھے جہاں سے ان کو لانا یا برآمد کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا. یہ بھی ایک حقیقت ہے، یہ بھی اطلاعات آئی. تو اب ان باتوں کا جواب دینے کے بجائے میئر کہاں تھے، ڈپٹی میئر کہاں تھے، وزیر اعلیٰ کہاں تھے اور وزراء کہاں تھے؟ بھائی نہ عید کی چھٹیاں تھیں کہ یہ سب اپنے گاؤں گول گئے ہوتے، یہ سب کراچی میں تھے نا. اس سوال ان سوالوں کا جواب دے. اصل سوال یہ ہے آپ سے، تبھی تو کرٹیسزم بڑی، لوگوں کا غم و غصہ بڑا، اور اس پر اگر ہم کوئی سوال کریں تو پھر آپ آتے ہیں کہ ابھی تو تنقید ہو رہی ہے میرے مزاج کے جنوب پہ لے کے، یعنی میری پرسپشن میں، تاثر میں اگر ماضی میں کوئی ایسی بات ہے جسے غلطی سے تعبیر کیا جائے تو اسے اٹھا کر ارے ابھی تو تنقید ہو رہی ہے میرے مذاق کے جنوب پہ، لیکن تمہاری زلفوں کی برہمی کا سوال آیا تو کیا کرو گے؟ بھائی اب تمہاری زلفوں کی برہمی کا سوال ہے، تمہیں جواب دینا ہے. پچھلے میئر، ان کے ادوار، ان کے اختیارات، ان کے وسائل، وہ ایک الگ قصہ کہانی ہے. وہ تمہارے سارے سوال کے جواب موجود ہیں، لیکن تم ڈسٹریکٹ کر رہے ہو. اصل جو سانحہ ہے اس کی اہمیت سے، اس کی سنگینی سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے بے سروپا تعبیریں دے کر اپنی ذمہ داریوں، اپنی جواب دہی اور اپنے احتساب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو. لیکن میک نو مسٹیک، چیف منسٹر سینڈ، میک نو مسٹیک، میئر کراچی، the time is coming، وقت آ رہا ہے تمہارے گردن پر احتساب کا پھندا اور گرا اس کی تنگ ہو رہی ہے. اتنی آسانی سے بچ کر کراچی کے عوام، پاکستان کے عوام تمہیں نہیں نکلنے دیں گے. بیٹا کس خام خیالی میں ہو کہ لوگوں کے آنکھوں میں دھول چھوڑ دو گے کہ ایک میئر کے زمانے میں میوٹیشن ہوئی جماعت اسلامی کی افغانی 83 میں، بھائی تو ریگولر ہوئی، لیگل ہوئی، اس میں کون سی لیگلٹی ہے؟ یہ کون سا نکتہ لیا ہے یار؟
یہ کون سی سکراتیت بکراتیت یار؟ بڑی کمال کی لاجک ہے. کیا پوچھا جا رہا ہے اور جواب کیا دے رہے ہو؟ یہ کوئی لاجک ہے؟ ایک جماعت اسلامی کے میئر کے زمانے میں میوٹیشن ہوئی اس پلاٹ کی، دوسرے میئر کراچی کے زمانے میں چلے مان لیا کہ لیز ہوئی، لیز چیلنج نہیں ہوئی، کوئی ڈبل الاٹمنٹ نہیں، کوئی دوہری لیز نہیں. اور اگر اس میں بھی کہیں کوئی سوال ہے تو بندہ حاضر ہے. باقی دو میئر تو اس دنیا میں نہیں ہے. مجھ سے پہلے یہ افغانی صاحب اور میرے بعد نعمت اللہ، بیچارے وہ تو ہے نہیں. نعمت اللہ کے زمانے میں ریگولرائز تھی، اگلا لوگ وہ بھی ریگولرائز ہوئے، ایک طریقے سے ہوا، لیگل طریقے سے ہوا. کوئی کیس نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی انکوائری نہیں، کوئی رپورٹ نہیں. تو یہ تین باتیں کر کے تم اپنا ملبہ کسی اور پہ ڈال دو گے یار. پورا ملک سوگوار ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے، لوگوں کے دل بھرے ہوئے ہیں اور تمہیں مذاق سوچا ہے. تم اس کی لیز، میوٹیشن اور ریگولرائزیشن کی بات کر رہے ہو یار. تم بتاؤ کہ 2003 کے بعد اور جب ایک ہمارا اور میئر آیا اور گیا، الحمدللہ 2008 سے تو پورے سندھ کے وسائل پر، اختیارات پر، یہاں کی زمینوں پر، یہاں کے تمام شہری اور مقامی اداروں پر، صوبہ ادارے اور وزارت محکمے تو تمہارے انڈر میں ہیں ہی. 17-18 سالوں سے جو بدترین اور کرپٹ ترین حکمرانی تم نے کی ہوئی ہے، اور اس کا جواب دینے کی بجائے تم اس پلاٹ کی زمین کی تاریخ کا ایک قضیہ لے کر بیٹھ گئے. یعنی تم نے ایک وہ بات کرنا شروع کر دی جس کا اس سارے سانحے سے کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ لنک ہے ہی نہیں. ارے بھائی، کیا لیز اگر دی کسی نے تو کیا اس لیز میں یہ بھی لکھا تھا کہ اللہ نہ کرے آگے اس عمارت کو آگ لگے گی تو اسے قطعی اور قطعی بجھایا نہیں جائے گا؟ آپ کیوں نہیں بجھی؟ فائر فائٹرز نے تو حق ادا کیا اپنی نوکری کا، اپنی ملازمت کا، اس کراچی کے شہری ہونے کا، پاکستانی ہونے کا. انہوں نے تو اس میں کوئی کسر نہیں ڈال رکھی. لیکن تمہارے کتنے فائر ٹینڈرز صحیح ہیں، کتنے خراب ہے، اس کا سوال پوچھا گیا. جو خراب ہے وہ کب سے ہیں، اس کا سوال پوچھا گیا. آج صرف 25 فائر اسٹیشن ہے شہر میں، تو اس میں کب سے اضافہ نہیں ہوا؟ 18 سالوں میں تم نے کتنے فائر اسٹیشن مزید تعمیر کی؟ یہ سوال ہے. میوٹیشن، لیز اور فلور کی ریگولرائزیشن یہ سوال نہیں ہے. سوال کچھ، جواب کچھ. واہ، یو کین فول سم پیپل سم ٹائم. آپ کچھ لوگوں کو کچھ دیر تک بیوقوف بنا سکتے ہیں. یو کین فول سم پیپل آل دا ٹائم. آپ کچھ لوگوں کو شاید بہت دیر تک بیوقوف بنا سکتے ہیں. یو کین فول آل دا پیپل سم ٹائم. سارے لوگوں کی آنکھوں میں بھی کچھ دیر کے لیے دھول جھونک سکتے ہو. But you can't fool all the people all the time. Enough is enough. 18 سال ہو گئے ہیں. اب 18 سال کا بیٹا جواب دینا ہے. اور اگر اس پر کوئی سوال ہو تو کہا جائے سانحے پر سیاست کر رہے ہیں. اور یہ سوال کوئی نہ پوچھے کہ 22 گھنٹے کے بعد وزیر اعلیٰ آیا تو کہاں تھے وزیر اعلیٰ 22 گھنٹے تک؟ یہ جواب دے. کوئی یہ پوچھے کہ 23 گھنٹے تک میئر نہ آئے تو میئر کہاں تھی؟ یہ نہ پوچھے. کوئی یہ نہ پوچھے کہ ڈپٹی میئر تو آئے ہی نہیں، وہ کہاں تھے اور کہاں ہے بھائی. کوئی یہ نہ پوچھے باقی جو گزرا سفرا کی فوج سفر موج ہے وہ کہاں تھی، وہ کہاں ہے. یہ بھی کوئی سوال نہ پوچھے تو یہ سیاست ہو گئی. واہ بھائی، اگر ایسا ہے کہ 18 سالوں میں
کراچی کے عوام نے صبر کے گھونٹ پیے، 18 سال تک ہم نے برداشت کیا، 18 سال تک تم نے ایم کیو ایم کو کمزور کیا، تقسیم کرنے کی سازش میں شامل رہے، اور ہم نے بھی مجبوراً نہ چاہتے ہوئے سیاسی استحکام اور جمہوری تسلسل کے لیے قربانی دی، سمجھوتے کیے، تو ہمارے ان سیاسی سمجھوتوں کو تم ہماری کمزوری سمجھو، ہماری شرافت سے فائدہ اٹھاؤ اور اس طرح کی تعویلیں کرو جس کا کوئی تعلق نہ ہو، بے سروپا جواب دو، بے سروپا من گھڑت کہانیاں کرو جس کا تعلق اس واقعے اور اس کی سنگینی سے ذرہ برابر بھی نہ ہو۔ تو کیا کراچی کے عوام کو اتنا، اب میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، اتنا وہ سمجھا ہوا ہے، آپ خود ہی سمجھ جائیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کراچی کے عوام نے ستو نہیں کیا ہے، میاں غیرت مند لوگ ہیں۔ اب یہ آخری حد ہے صبر کی ان کے، تیار ہو جاؤ، آگے جا کر ایک عوامی جو رد عمل اس کا جس طرح تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، کب تک عوام کو اس اذیت میں مبتلا کرو گے؟ دیوار سے لگایا نہیں، دیوار میں چلوا دیا ہے تم نے۔ سوال کی سنگینی کیا ہے، ثانیے کی سنگینی کیا ہے، بیٹا اس کے جواب دو۔ اور اگر خالد مقبول صدیقی بھائی نے کل یہ خط لکھا وزیر اعظم کو، تو یہ سوال بھی تو آیا نا کہ ایک تم اس بات کا جواب دو۔ ساری ایم کے پاکستان نے سب سے پہلے یہ سوال کیا جو ہم نے قومی اسمبلی میں کراچی کا لوہا پڑا، کراچی کا مقدمہ لڑا، اس سانے میں تمہاری بے حیثیتی کا سوال اٹھایا وہاں قومی اسمبلی میں، تو ہم نے بھی اپنا حق چھینا وہاں پر، قومی ضمیر کو جھنجھوڑا وہاں پر، اور قومی ضمیر کو جھنجھوڑ کر وہاں تم سے یہ سوال کیا اور یہ مطالبہ کیا اور یہ تجویز دی کہ آئیں ایک اعلیٰ سطح کا جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں، سپریم کورٹ کا جج ہو ایک اور نیچے 2 سندھ ہائی کورٹ کے جج ہوں، اور وہ تینوں مل کے انڈیپینڈنٹ انکوائری کریں اور ان کے سامنے چلیں، گل پلازا کے پلاٹ کی تاریخ کو بھی رکھ دیں، چلیں اوپر سے نیچے تک سب کا احتساب کریں، سب سے سوال کریں، پیش کرو اپنے آپ کو۔ ہم نے تو پیش کیا، ہم نے تو کہا کریں سوال، کوئی انلیگیلٹی ہے تو بتائیں، کوئی ناجائز کام کیا تو بتائیں۔ کیا لیز کی شک میں یہ بات تھی کہ آگ لگے تو اسے بجھانا نہیں، آگ لگے تو 24 گھنٹے تک وہاں جانا نہیں؟ کیا کوئی یہ بات نہیں؟ اور جب یہ سوال کریں تو یہ سیاست کر رہے ہیں۔ ارے بھائی سیاست عرشی مال پر نہیں کی ہم نے، عارضی مال پر نہیں کی، تو کتنے مال کو جانے دیں؟ اور اگر ماضی کے کسی بھی واقعے کے پرسیپشن اور تاثر کو لے کر تم اپنے لیے امیونٹی لینا چاہتے ہو تو ابھی سے بتا دو کراچی کے عوام کو کہ ابھی تو بیٹا 10 عمارتیں اور جلیں گی اور ہم اسی طرح ٹیکس سے مسئلہ نہیں ہوں گے، اسی طرح ہم اپنی غیرت کا سودا کر کے اسی طرح براجمان رہیں گے، بیٹھے رہیں گے، یہ قبضہ جاری و ساری رہے گا۔ بتاؤ نا بیٹا کتنی اور عمارتوں کو جلنے کا انتظار کر رہے ہو، اور پھر ان عمارتوں کی بھی پلاٹوں کی تاریخ نکالو گے، میوٹیشن، فریز، ریگولرائزیشن۔ یہ تمہارے جو سوال ہے اس کا جواب دو کہ جو تم سے سوال کرے، ان سوال کے جواب دو۔ پوچھا کچھ جا رہا ہے، بتا کچھ نہیں، یہ بات ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ 24 گھنٹے بعد پہنچے ہیں، کہاں تھے؟ یہ جواب دے دیں۔ پھر اس اب یہ تو قضیہ کھل گیا نا کہ 275 عمارتوں میں سے تقریباً 200 عمارتیں ایسی ہیں جہاں فائر الارم ہی نہیں ہے، سیفٹی اسموک ڈیٹیکٹرز، اسموک سینسرز، دھوئے کے سینسرز ہی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اور دیکھیں نا وزیر اعظم سے بات کی ہے، وزیر اعظم بھی ساتھ کھڑے ہوں، اور یہ پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ انڈر سیکشن 3 انکوائری کرائیں، آزاد انکوائری کرائیں، جوڈیشل انکوائری کرائیں۔ آئیں نا بھائی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو تو پھر
عوام بھی انتظار کریں گے. ورنہ اگر یہ حالات، یہ صورتحال رہی اور اسی طرح بے حسی، ڈھٹائی، بے شرمی اور حد درمی کا مظاہرہ کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اب نیب کے بھی کیسز پھر کھلیں گے، اور یہ کیس بھی پھر سازش. یہ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری داڑھی میں کوئی تنکا ہے، تم کوئی بات چھپا رہے ہو، تم گمراہ کر رہے ہو لوگوں کو ڈسٹریکٹ کر کے. اگر تم چاہتے ہو انصاف ہو، انصاف کے تقاضے پر، ہم نے تو نہیں کہا تم نے آگ لگائی. ہاں، نااہلی، کوتاہی، بے حسی، بے شرمی، ڈھٹائی، ہر درمی، ہاں اس کو تو ایکسپوز ہونا چاہیے نا بھائی. اگر ہے تو کس کا کیا فرض تھا؟ فائٹر سے کوئی شکایت نہیں شہر کو، انہوں نے تو جانے دینی ہے دے دی. فرقان نے بھی دی، اس کے والد نے بھی دی، اور وہ فرقان کا بیٹا مزید فرقان شہید ہو گئے. اس سے پہلے کامران کشوری گورنر سے وقت پر پہنچے وہاں پر. ان کے ایک بلس کہتے یار وہ بھی ہمارے ساتھ ہی کھڑا ہے، ہمارے ہی نمائندہ سمجھے یار، اسی کا کریڈٹ لے لیتے تم، کریڈٹ تو ہر بات میں لیتے ہو، لے لیتے گا. وہ بھی سرکاری آفیشل ہے، وہ بھی پہنچے تو ہم پہنچے، اور اس نے پہنچ کر نیوی کے کامدار کو فون کر کے نیوی اور کے پی ٹی کے فائر ٹینڈرز اگر بلائے اور ایک حصے کی آگ بجھی تو اس ایک حصے کی آگ سے کوئی 25 آدمی نکلے زندہ، وہ اسی وقت بچائے گا رات کو. اچھا جی، کمشنر صاحب کب آئے؟ اب ان کا بھی حساب ہو جائے تھوڑا. 2.5 گھنٹے بعد آئے کمشنر کراچی، اور ڈی آئی جی صاحب 2.5 گھنٹے بعد آئے، اور 15 منٹ پورے چلے گئے. خدا کی قسم اس میں اگر ایک لفظ بھی غلط ہے تو چھوڑ کی سزا میں نہیں دے سکتا. آپ وہاں کے اہلی گواہوں سے معلوم کر لیں، بعض موجود تھے لوگوں سے معلوم کر لیں. ارشد گورا میرے ایم ایل اے وہاں موجود تھے، محیط انور میرے ایم پی اے وہاں موجود تھے، کامران فاروق بھائی اور ان کی پوری ٹیم ساؤتھ کی وہاں پر موجود تھی، اور عام شہری اور گل پلازا میں کاروبار کرنے والے میرے میمن، اردو بولنے والے میرے چنوٹی، میرے پختون، میرے سرائکی، ہزاروں میرے وہ بھائی وہاں موجود تھے، ان کی بہنیں اور بیٹیاں وہاں پر موجود تھیں. تم کہہ رہے ہو میوٹیشن، لیز اور ریگولرائزیشن، شرم آنی چاہیے یار. کتنی صفائی ڈھٹائی کے ساتھ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو. جو سوال کیوں ڈر رہے ہو؟ کیا خوف ہے؟ کیا تردد ہے؟ جوڈیشل کمیشن بنانے میں کیا عرض ہے؟ کیا رکاوٹ مانی ہے بھائی؟ بتاؤ نا. اب تو یہ اور زیادہ اصرار ہوگا کہ اب تو اس کے بغیر ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اب تو مظاہروں پہ شاید بات جائے گی اور مظاہرین سوال کریں گے کہ کمیشن بناؤ. خالد بدر بھائی نے کہا ہے کہ آپ نیب اور کیا کہا، ایف آئی اے، آئی ایس آئی، ایم آئی بی، پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل، کاؤنسل آف آرکیٹیکٹس اینڈ کاؤنسل، اور اسٹیٹ بینک اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ فنڈ، این ڈی ایم اے. اچھا تمہارا پی ڈی ایم میں ہے کہ صاحب بھی تو یہ سوال کرتے ہوئے نہیں پوچھ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کہاں ہے؟ پھر تمہارا جو انرجی منسٹری ہے، دیکھو بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے. لوگ تمہارے تذبذب کا، تردد کا سوال پوچھیں گے، بے وجہ اداسی کا سبب پوچھیں گے، انگلیاں اٹھیں گی جھوٹی تعویلوں کی طرف. ایک نظر دیکھیں گے گزرے ہوئے 18 سالوں کی طرف، فائلوں پر بھی، زمینوں کے الاٹمنٹ پر بھی طنز کیے جائیں گے. جو پورشن مافیا بنے ہیں ان پر سوال اٹھائے جائیں گے. آر جے مال اور ارشی مال کی آگ کا بھی حساب اب تم سے ہی پوچھا جائے گا. بھائی جتنا حقیقت کو چھپاؤ گے اتنا لوگ بولے دیں گے، تم ہی تجسس بڑھا کر تم ہی لوگوں کو سوال کرنے میں مجبور کرے. وہ سوال کرے تو پھر سیاست کرے تو کیا کرے؟ ہم نے تو کہا کہ آئیں
ہم بیٹھتے ہیں. اگر کسی اور کو بھروسہ نہیں ہے اپنی مجلس قائمہ جو صوبہ اسمبلی کی جس میں پیپلز پارٹی کے MKM کے لوگ ہیں ان پر مشتمل جو کمیٹی سے تو اسی سے انکوائری کرا لو. اسی سے آگے کہ جو فائر سیفٹی اور اسموک ڈیٹیکشن ہے اس سے جو پروٹیکشن ہے اس کے انتظامات کر کے کوئی اسمبلی بنا لو. تعاون بھی کر لیں, دستے تعاون بھی دے دیں. مگر تم مگر وہ فٹ سول ایرینا بنانے میں بھائی, پیڈل ایرینا بنانے میں, نوجوانوں کو مگن کرنے الجھانے میں, انہیں ان کے اصل مقاصد سے ہٹا کر اس طرح بنانے میں, اور پارکوں کو ختم کرنے میں. پارک ختم کر دیے انہوں نے, ٹینس کورٹ ختم کر دیے. اب ان سارے سوال کے جواب میں میڈیا کے بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ رات 3 بجے تک میوٹیشن لیز ریگولرائزیشن کی کہانی چلائے. وزیر اعلیٰ ایک بڑا منصب ہے, وہ کہہ رہے ہیں اور فلور پر کہہ رہے ہیں آپ بھی مجبور ہے چلائیں گے تو چلو بھی آپ نے چلا لیا. لیکن یار بھی جو سوال پوچھے ہیں یہ بھی آج رات 3 بجے تک میڈیا پہ خدا را چلائیں تاکہ شاید کل صبح فجر کے بعد ان کے جواب آ جائیں. شاید کسی کا ضمیر جاگ جائے کل صبح فجر کے بعد. یہ سوال بھی پوچھ لے میرے بھائی. میں اپنے میڈیا ہاؤسز سے, ان کے مالکان سے جو اب تک انہوں نے اس سانحے کی کوریج میں اپنا کردار ادا کیا ہے, میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور اصل سوال تو انہوں نے پوچھے ہیں نا, ہم نے تو بعد میں پوچھے. یہ سوال تو میڈیا سے آیا کہ میرے کو ہے بھائی, یہ بالکل ہم نے نہیں پوچھا. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہم نے نہیں پوچھا تھا, یہ میڈیا نے پوچھا. تو کیا میڈیا سیاست کر رہا ہے, کیا میڈیا جانبدار ہے, کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یعنی میڈیا کو بھی تم نے رکھ دیا. اور کل جو موصوفہ نے فلورو کی اسمبلی, قومی اسمبلی میں بیان دیا کہ میڈیا خاموش ہے, ہمارے پیچھے پڑا. کمال ہے میڈیا میں لوگ قتل ہو رہے ہوں. اندرون سندھ میں درجنوں ساتھی قتل ہوئے, ایک کے بھی قاتل کو پکڑا تم نے. اور دیکھو تمہارے سارے کتے چپے کھلے تھے. خدا کے لیے صرف اس سانحے کی تحقیقات کرا دو, شاید باقی چیزوں پر پردہ پڑا جائے. اچھا اب اگر پردہ ہی ڈالنا ہے تو آئین اور قانون میں تو اب یہ ممکن نہیں ہے, اور عوام کی عدالت میں, اور عوام کو اپنی بخشنی اب نہیں چھوڑے. اب تو میرے خیال میں ایک ہی صورت ہے کہ تم صاف صاف یہ کہو کہ ہمیں اب 28ویں ترمیم میں اپنے 18 سالوں کی بے حسی, ڈھٹائی, ہٹ درمی اور بے شرمی اور اس میں جو تنقید ہو رہی ہے اس سے استثنا چاہیے, ملنی چاہیے. اب پھر ایک ہی چیز کو بجا سکتی ہے, تو اپنے 18 سالوں کے لیے مطلب تو یہی ہے کہ تم یہ چاہتے ہو تم پہ تنقید نہ ہو. تنقید ہو تو وہ سیاست ہے, سوال ہو تو وہ سیاست ہے, میڈیا سوال اٹھائے تو سیاست ہے, سیاسی جماعتیں سوال اٹھائے تو سیاست ہے, شہری سوال اٹھائے تو سیاست ہے, سوشل میڈیا میں یہ لگا لو تو یہ سیاست ہے. تو بھائی پھر اس پرسنل لے لو, اور جو یہ سیاست کرے یہ سوال اٹھائے اس سالے کو پکڑ کے بند کر دو. یہی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تم امیونٹی مانگ رہے ہو. ہاں بہت ساری چیزیں ہیں. کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان جو 2018 میں تم نے نوٹیفائی کیا, اس پہ عمل درآمد ہو جاتا تو شاید کراچی کا ماسٹر پلان 2007 میں MQM کی میئرشپ کے زمانے میں بنا, 2018 میں نہ چاہتے ہوئے مجبوراً تم نے اسے نوٹیفائی کر دیا حکومت سے. اب اس پر عمل درآمد کا سوال آیا, تمہاری زلفوں کی برہمی کا سوال آیا, تو کیا کرو گے؟ یہ ہے کھمبا نوچو گے, کیا کرو گے؟ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو گے, کیا کرو گے؟ راستے اپنے لیے ڈھونڈو بھائی, اپنے لیے ایگزٹ کا کوئی راستہ نکالو. اس صورتحال سے کیسے نکلو گے؟ پھنس گئے ہو تم, گرداب میں, دلدل میں دھستے جا رہے ہو. سوال کے جواب دو, ختم کرو, اپنی بلی اتارو یار, اپنی ذمہ داری کے بوجھ کو کم کرو. 140 کی آئینی ترمیم کو مان لو. صرف کے 30 اضلاع کو مقامی شہری خود مختاری اور بلدیاتی اداروں کو بااختیار خود مختار باوسیلہ مؤثر بنانے کے اس آئینی ترمیمی بل کو مان لو.
کہہ دو کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں فاروق بھائی، ہم خالد بھائی، ہم MKM آپ کے ساتھ ہیں. یہ کہہ دو خدا کی قسم تمہارے لیے اب بھی ایگزٹ یا واپسی کا کوئی راستہ ہے. اگر یہ تم نے نہیں کیا، پھر اگر یہاں پر بھی تم نہیں مانو گے آئینی ترمیم 140 کی بلدیاتی نظام اور اداروں کو خود مختار بنانے کی، شہری مقامی خود مختاری دینے کی، تو پھر نئے انتظامی یونٹس اور نئے صوبے بننے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی. پھر کوئی طاقت نئے انتظامی یونٹ یا نئے صوبے بنانے سے کوئی نہیں روک سکے گی. ورنہ اگر ان ساری باتوں اور ان کے راستے میں رکاوٹ بنو گی، اور جب 18 سال کا تمہارا تختہ چٹا کھلے گا تو بیٹا پھر کراچی کو وفاق کے پاس اور زیادہ مضبوط دلیل ہوگی کہ پھر کراچی کو ایک معاشی اور مالی کیپٹل کے طور پر اسے بھی ایک فیڈرل ٹیریٹری قرار دیا ہے. پھر وہاں یا تو نئے انتظامی یونٹس، نئے صوبے اور لسانی انتظامی صوبے، انتظامی یونٹس، یا پھر یہ کہ وفاق کو مجبور ہوگا. کیوں وفاق کو مجبور کر رہے ہیں؟ یہ سیاسی عمل ہے، سیاسی فیصلے ہیں، یہ سب کچھ ممکن ہے. آگے یہ تجویز بھی کہہ رہے ہیں، مطالبہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہے. تو اب اس کے بعد آپ کے پاس کیا راستہ بچتا ہے؟ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو، سیاست کرو، جمہوری رویہ اپناؤ، اختیار کرو. حاکمانہ، ظالمانہ، وڈیرانہ، جاگیردارانہ یہ بھائی تمہارے گھر کی لانڈی نہیں ہے. یہ تمہارے غلام، تمہارے کمی، تمہارے حالی نہیں ہے. کراچی کے شہری کیسے کالونی بناؤ، دھاندلا کیا، دھاندلی نہیں، 50 سیٹیں کم کی، ہمیں مجبور کیا بغداد پر، کراچی کی میئر کی کرسی پر قبضہ کر لیا. بیٹا 2027 آ رہا ہے، بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں. کراچی کے بیٹے اور بیٹیاں انشاءاللہ تعالی بلدیہ عظمیٰ کراچی کی منتخب کونسل میں جا کے کراچی کے بیٹے بیٹیاں، کراچی کا میئر اور ڈپٹی میئر بھی انشاءاللہ تمہارے کچے چٹے کو کھولیں گے. جو 18 سال کا صوبائی حکومت اور 5.5 سال کا مرتضی وہاب کا جو کتا چٹا ہے، یہ کوئی 3 سال کی میئرشپ نہیں، 3 سال کی میئرشپ، 2.5 سال کی ایڈمنسٹریشن. اس کا حساب دینا تمہیں. میوٹیشن، ریز اور ریگولرائزیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی لیگلٹی کا کوئی سوال ہے، آئیے وہ الگ سے اس کو ڈیل کرتے. ہم نے تو کبھی جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے اجتناب نہیں برتا. ہم بھی تیار ہیں، اپنا حساب دیں. اب آپ کا وقت ہے، ہم نے جتنا دینا تھا دیا ہے. جی بھائی، وما علینا وما علینا الا البلاغ المبین. علامہ حیدر عباس نقوی بھائی سے کنسلٹ کیا میں نے. آخری انہوں نے مجھے آئے بتایا. میں نے انرجی جو منسٹری ہے اسے وقتاً فوقتاً کسی جگہ کی جو الیکٹرک جو وہ ہے اس کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے. وہ تو براہ راست وزیر اعلیٰ کی ناک کے نیچے. ان سوال کے جواب چاہیے. اور گورنر صاحب پہنچے تو کہہ رہے گورنر کیوں پہنچے؟ انہیں تو کسی نے منع کیا تھا کہ نہ جائیں. یا نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، واہ، نہ سیاست کریں گے نہ کرنے دیں گے. ابھی تم نہیں کر رہے ہمیں تو کرنے دو یار. سیاست کراچی کے عوام کا، پاکستان کے عوام کا حق ہے. سوال پوچھنا ان کا حق ہے، سیاسی جمہوری حق ہے. اور سوال پوچھنا سیاست ہے تو 100 بار کریں گے، 1000 بار کریں گے. چلیں کوئی پرابلم تو ہمارے پاس سارا آپ کا ڈال دیا MKM پہ نا، دستخط بھی آپ کے، سائن بھی آپ کے. یہ نہیں آنے والے دنوں میں FIR آپ کا کھڑی ہے. میرے خیال میں پھر میری اس سوال کے جواب میں اپنی اتنی لمبی گفتگو میں دے چکا ہوں. آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ گہرا اثر ہوا ہے اس بات. تو میرے خیال سے جواب. اچھا فاروق بھائی یہ بتائیے گا، آپ نے جو ہے کہا ہے 100 افراد جو ہے وہ لاپتہ ہیں، لیکن حکومتی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 81 افراد ہیں. تو اس حوالے سے بتائیے گا. میں نے نہیں کہا 100 افراد، میں نے یہ کہا کہ 80 افراد اگر لاپتہ ہیں تو کیا ان کے زندہ بچنے کے امکانات ہیں؟ جی دیکھیے، ایک بڑی نازک صورتحال ہے اس وقت ٹول پلازا کے مسئلے پر. گمشدہ لوگ جن کے اعضاء اور جوارح یا ان کی
रिमेन्स, या आप कह लीजिए, मतलब मुझे अजीब लग रहा है ये कहते हुए कि उनकी जो बाकियात है, बाकी मादा उनकी हड्डियां हैं, वो एक जगह जमा नहीं हो पा रही। जिस तरीके से मलबा ले जाकर मेवा शाह के करीब केएमसी ग्राउंड में जमा किया जा रहा है, वहां कोई तमीज नहीं है कि क्या जा रहा है। वहां पर मलबा जा रहा है, ईंटें जा रही हैं, बजरी जा रही है, कॉपर जा रहा है, लोहा जा रहा है, और इंसानी आज़ा और जवारे भी जा रहे हैं। दुनिया में तहकीकात के ये तरीके नहीं होते। दुनिया में ऐसे हादसात और सानियात में जहां पर सिर्फ सोख्ता अजसाम या हड्डियां बचती हैं, वहां पर उन हड्डियों को जमा करके उनका फोरेंसिक करके इंसानी ढांचा अलग से बनाया जाता है। और जितने लोग मिसिंग होते हैं, हुकूमत पर ये वाजिब होता है कि उनकी तादाद को पूरा करें। अब अगर 82 लोगों की अभी तक ये खबर आई है कि वो लापता हैं, अभी बहुत सारे गुल प्लाजा में ऐसे बच्चे और नौजवान भी काम करते थे जो कराची के रिहायशी नहीं थे, जो यहाँ एक कमरा लेकर 2-2, 3-3, 4-4 लोग रहते थे। कोई खैबर पख्तूनख्वा के लोग थे, कोई साउथ पंजाब के लोग थे, कोई गिलगित बल्तिस्तान के लोग थे, कोई अंदरूने सिंध के दूर दराज इलाकों के लोग थे। अभी तक तो उनके अकरबा और जो उनके करीब के लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि खुदा न खास्ता वो इस आग में जलकर जाँ बहक हो चुके हैं। तो इस सिलसिले में जो सिंध हुकूमत उजलत दिखा रही है, ले जाकर मलबे को खुले आसमान तले ढेर कर रही है, एक ऐसे वाक़े में जहां पर 2 ट्रक मलबा गायब हो चुका है। अब उसमें हमें नहीं पता कि उसमें क्या था, क्या वाकई उसमें कॉपर और लोहा था, या इंसानी आज़ा थे, या बची कुची हड्डियां थी। क्योंकि जितने लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि इतने लोग लापता हैं, उतना हुकूमत पर ये वाजिब है कि उन इंसानी हड्डियों को जमा करें, उसका फोरेंसिक करें और उनको एक इंसानी ढांचे की शक्ल देकर बताएं कि ये जो इंसानी ढांचा है ये किसका है। सारी दुनिया में ऐसे सानियात और हादसात में ये तरीका होता है, वरना माएं तड़पती रह जाएंगी, बाप बिलखते रह जाएंगे, बहनें रोती रह जाएंगी, और पता नहीं चलेगा कि इस आग में कौन मर गया, कौन दफन हो गया, किसका ढांचा कहाँ है, कितनी तादाद है एग्जैक्टली अभी पता नहीं है। दिस इज टू अर्ली। इसको डोंट टेक इट इन हेस्ट, जल्दबाजी ना करें। हमें नहीं समझ में आ रहा कि सिंध हुकूमत इस इमारत को बुलडोज करने में इतनी जल्दी क्यों कर रही है। जो मेरी मालूमात है उसमें ये पता चला है कि बेसमेंट में तो अभी कोई गया ही नहीं है और कोई जाने को भी तैयार नहीं है, इसलिए कि वो इमारत इतनी मखदूज है। उस बेसमेंट में कितने लोग थे, कौन थे, कहां से ताल्लुक था, उनके लवाहिकीन अभी तक सामने आए हैं या नहीं आए हैं। ये वो सवालात हैं जो बहुत ही अहम सवालात हैं इस वाक़े के। खुदा के लिए मैं पाकिस्तान के तमाम इदारों से ये अपील करूंगा, और खास तौर पर जो पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के सेक्शन 3 के तहत हमने मुतालबा किया है और तमाम वफाकी इदारों की शमूलियत का हमने मुतालबा किया है, उसकी वजह ये है कि ना अभी सारे लवाहिकीन सामने आती, तो गांव गोठों में दूर दराज के लोगों को पता भी नहीं है कि कराची में उनके बच्चों के साथ क्या हुआ है, नहीं पता। बेसमेंट में गुल प्लाजा के अभी तक न कोई गया है न जाने को तैयार है। सूरत हाल इतनी मखदूश है, एक ही दुकान से 30-30 लाशें बरामद हो रही हैं। बेसमेंट की दुकानों में क्या हुआ अभी तक किसी को नहीं पता है। जो मलबा है वो ले जाकर खुले आसमान में, कराची में बारिश हो रही है, अगर आपको केमिकली एग्जामिन करना है कि ये आग किस तरह लगी और क्या हुआ, वो तो कल की बारिश में सारे सबूत और शवाहिद धुल गए।
آپ کی ایک ایسی تحقیقات ہے کہ 2 ٹرک آپ کی ناک کے نیچے سے غائب ہو گئے. ہمیں کیا پتا, عوام کو کیا پتا کہ ٹرکوں میں کیا تھا؟ کچھ حقائق چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا واقعی وہ چوری ہوئی ہے؟ اور اگر چوری ہوئی ہے تو ہوئی کیسے؟ ڈی آئی جی ساؤتھ خود دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو. یہ کون سی تحقیقات ہو رہی ہیں؟ اور یہ کون سی تحقیقات ہیں کہ وہ تمام ادارے اور ان کے سربراہان جو اس آگ لگنے کے سانحے میں غفلت کے ملزم ہیں, ابھی ملزم ہیں, وہ خود تحقیقات کر رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن اداروں پر غفلت کا الزام ہے وہ خود تحقیقات کر رہے ہیں. Nobody can be the judge of their own causes. It's the settled law کہ کوئی اپنے اعمال پر جج نہیں ہو سکتا. اور وہی ادارے کراچی میں تحقیقات کر رہے ہیں, وہی سندھ حکومت, وہی کراچی ایڈمنسٹریشن, وہی میئر کراچی کی ٹیم. بھائی انہیں پر تو غفلت کا الزام ہے, اور جن پر غفلت کا الزام ہے وہ خود ہی تحقیقات کر رہے ہیں. تو اس تحقیقات کیسی کہ ڈرگز غائب ہو رہے ہیں, تحقیقات بھی آ رہا ہے, کھلے ملبے میں جا رہے ہیں, اور تحقیقات میں یہ ہو رہا ہے کہ کس نے اس کی لیز کی تھی اور کس نے اس کا میوٹیشن کیا تھا. بھائی کہاں لگا رہے ہو؟ سوال یہ ہے کہ کیا لاشوں کا نمبر پورا ہو گیا؟ کیا ان کے ڈھانچے, انسانی ڈھانچے, ان کی باقیات پوری مل گئی؟ کیا تمام وہ لوگ جو لواحقین ہیں ان کو پورے پاکستان میں اطلاع ہو گئی اور کیا وہ آ گئے؟ یہ وہ سوال ہے. آپ کے پاس فورینسک کی کوئی لیب نہیں ہے. کہاں ہو رہی ہے؟ آپ نے کہا جی پنجاب میں, ہم نے لاہور میں کہا ہے کہ لاہور میں فورینسک کی جو لیبورٹری ہے وہ ہیلپ کرے گی. کتنی ہیلپ آپ ان سے لے رہے ہیں یہ بتائیں. یہ وہ سارے سوالات ہیں جو عوام کر رہے ہیں. سوال گندم اور جواب چنا نہیں چلے گا بھائی. آپ کو لاشوں کی گنتی اور ان کے اعضاء اور جوارے اور ہڈیوں کو پورا کر کے دینا ہے قوم کو, جیسا کہ ساری دنیا میں نارم ہے. بدترین جنگوں میں بھی جو شہداء کے یا ہلاک شدگان کے لاشیں ہیں وہاں پر ان کو کلیکٹ کیا جاتا ہے. یہاں پر یہ معصوم جو آپ کی غفلت کا شکار ہوئے ہیں, آپ پر واجب ہے کہ ان کی تعداد کو پورا کریں اور ان کی ہڈیوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان کے اہل خانہ کو دیں. یہ آپ کا پرائم موسٹ جاب ہے. تحقیقات آپ سے نہیں ہوں گی کیونکہ الزام ہی آپ کے اوپر ہے غفلت کا. آپ تحقیقات کے مجاز ہیں ہی نہیں, اور ایسی تحقیقات کے ٹرک غائب ہو رہے ہیں, جا کر کھلے ملبے کو ڈال رہے ہیں, ملبے میں ہڈیاں مل رہی ہیں. نہ آپ کے پاس کوئی تحقیقات کا نہ آئینی, قانونی, نہ اخلاقی جواز ہے. آپ مورد الزام ہیں. آپ کو خود انوائٹ کرنا چاہیے تھا فیڈرل اداروں کو, جو آپ نے نہیں کیا. کیا آپ واقعی حقائق چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں یا عوام کو اتنا آپ سمجھ رہے ہیں کہ بے وقوف ہیں؟ ان سارے سوالوں کے جواب چاہیے. فاروق بھائی ایک بات بتائیے گا کہ آپ نے پریس کانفرنس کی, تھوڑی دیر بعد ترجمان کی اسٹیٹمنٹ آنا شروع ہو جائے گا, سندھ حکومت پہ آپ کا ترجمان اسٹیٹمنٹ ایشو کرے گا. اس سارے واقعے میں متاثرین کو انصاف ملنے کے لیے اراکین پارلیمنٹ کیا کریں گے؟ آپ کی پارلیمنٹ ہے, پیپلز پارٹی کے لوگ بھی, عام آدمی سے پچھلے آپ لوگ کی پریس کانفرنس ایک دوسرے پر تنقید ہوتی ہے لیکن مسائل کا حل نہیں کر سکتا, اور یہ پہلی آ گئی, اس سے پہلے بہت سارے معاملات ہوئے. میرے بھائی جو لواحقین یا اہل خانہ ہے لاپتہ لوگوں کے لیے, اور حیدر بھائی نے وہ تفصیل بتائی ہے کہ میرے خیال میں جب تک میڈیا کو رپورٹ ہی شاید نہ ہوئی ہو یا وہاں تک لوگوں کا تجزیہ تبصرہ بھی نہ گیا ہو کہ, اور یہ تو بات ہے نا سامنے آئی کہ ایک ایک دکان سے 30-30 لاشیں نکلی. شادی کا سیزن ہے نا بھائی, رمضان سے پہلے شادیاں کتنی بھٹکائی جائیں گی, اس کی کتنی بڑی خریداری یہ گل پلازا سے ہوتی تھی. تو اگر یہ صورتحال ہے تو, اور پھر وہ لوگ جو اب کنٹری کے ہیں, جو بیرون کراچی اور بیرون سندھ سے ہیں, جو ملک کے دیگر
ان کے بارے میں تو ابھی کچھ ان کا تو ڈیٹا ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کا تو منی آرڈر نہیں جائے گا، تب پتہ چلے گا ان کے گھر والوں کو کہ اس مرتبہ ہمارا منی آرڈر نہیں آیا، ہمارے پیسے نہیں آئے، ان کو تو تب پتہ چلے گا، تب وہ کہیں گے۔ تو بیسمنٹ میں تو کوئی گیا نہیں ہے۔ اچھا پھر چھت ہے، چھت بھی جو ہے وہ کوئی اس کی بھی رسائی ہوگی۔ اب یہ آسانی سے آپ تحقیقات کر کے وہاں کی اللہ نہ کرے یونین پہ ملبہ ڈال دیں، اس کی پلاٹ کی تاریخ نکال کے اس کی میوٹیشن، لیز اور ریگولرائزیشن پہ، تو ان ساری باتوں کا کیا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، بلا واسطہ یا بال واسطہ کیا تعلق بنتا ہے آپ کے ثانیے سے، اور آپ کے ثانیے کے بعد جو تمہاری غفلت ہے، تمہاری کوتاہی ہے، مجرمانہ غفلت ہے تمہاری، تم اس وقت اٹھہرے ہو، تم سے سوال ہے، اپنے آپ کو پیش کرو، ایک جوڈیشل کمیشن بناؤ، تبھی لوگوں کے سینٹیمنٹس نیچے جائیں گے، ورنہ یہ اچھی مال اور آر جے مال کا استثمار جو عوام نے دیا تھا، اب کراچی کے شہری اور ایم کیو پاکستان آپ کو اب یہ استثمار دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے برداشت کیا، صبر کیا، اور اس وقت نہ چاہتے ہوئے اتنا نہیں گریدا، تمہیں کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا، اتنے سوال نہیں کیے، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری عادت ہی ہو گئی کہ تنقید ہی برداشت نہ کرو، سوال کے جواب ہی نہ دو، گمراہ کرو، یہ اب نہیں ہوگا۔ ہم نے آج یہ بات کرتی، تو تم جو بات کہہ رہے ہو، اب میڈیا بھی جج بنے اور میڈیا بھی فیصلہ کرے کہ ہم جو سوال کر رہے ہیں اس کے جواب وہاں سے آ رہے نہیں آ رہے، پھر آپ بات کریں۔ اور اگر ان کے بے سروپا سوال 3 بجے تک میڈیا میں آتے ہیں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں، ان کی بات کی تشہیر ہونی چاہیے، میڈیا پہ آنی چاہیے، لیکن پھر جو اصل سوال ہیں جو ہم اٹھا رہے ہیں، جو عوام اور شہری اٹھا رہے ہیں، انہیں بھی بار بار میڈیا پہ آنا چاہیے۔ اس سے پھر کوئی نہ کوئی ترجمان خاموش ہوگا، لیکن اگر یہ تو ان کے مزے آ جائیں گے کہ وہ گمراہ کرتے رہیں اور وہ بھی میڈیا میں اسی طرح رپورٹ ہو جس طرح ہمارے سوال بھی اور جواب اصل میں نہ آئے، اور لوگوں کو انصاف دلانے میں میری میڈیا مالکان سے، میڈیا ہاؤسز سے، میڈیا بیورو سے، رپورٹنگ جرنلسٹ، میڈیا سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں، اور یہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا جو مطالبہ ہے یہ ہر دل کی آواز ہے، یہ صرف ایم کیو کا نہیں، اور لوائقین تو خاص طور پر اب ہڈیاں مانگ رہے ہیں، جوارے مانگ رہے ہیں، باقیات مانگ رہے ہیں، اور فارنسک صحیح طرح کا وہ بتائیں کہ آپ باقی میں فارنسک کرا رہے، اور وہ جو ٹرک چلے گئے جانوروں کی، میں اپنے منشی میں بات کروں، لیکن جانوروں کی ہڈیاں بکتی ہیں اور اس سے جیلیٹن بنتا ہے۔ اللہ نہ کرے یہ میرے بھائیوں، میرے بیٹے بیٹیوں کی جو باقیات تھی، کہیں یہ بھی تو نہیں بیچی گئی؟ بھئی تم تو ہر چیز بیچ رہے ہو نا، تو تم سے اور کیا توقع رکھی جائے؟ ابھی دیکھیں نا، پھر یہ گوسپنگ ہوگی، ہم بھی باتیں لگائیں گے، پتہ نہیں ہم بھی کہاں تک جائیں گے۔ رک جاؤ یہاں پر، اور میڈیا اس سلسلے کو روکنے میں یہ سوال میڈیا کرتا رہے، ہم پیچھے ہٹتے ہیں، یہ سوال زندہ رہنا چاہیے۔ یہ فائل گورنر اسمبلی کا یہ دبنی نہیں چاہیے فائل، اور تعداد پوری کرے۔ بالکل حیدر بھائی نے بہت بالکل اپروپریٹ، جائز اور مناسب بات، ان ساری باتوں کا جواب دے، تو یہ نہ تمہارا ترجمان نہ میرا ترجمان، لوگوں کو مطمئن کریں، ان کے سینٹیمنٹس کو نیچے لائیں۔ جی بھائی، تمہاری بات کا جواب میں نے دے دیا کہ آپ میرے ساتھ کھڑے، میرے ساتھ نہیں، ان متاثرین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تو پھر یہ ترجمان بیچ میں نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ جی تھینک یو سو مچ۔